دوستوں آج ماہ رجب کی 20 تاریخ ہے اور تیسرے ہفتے کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ ایک مٹھی چینی کو لینا ہے، اس کے اوپر یا اللہ یا محمد کا دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 20 تاریخ اور تیسرے ہفتے کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل، ایک مٹھی چینی یا چاول یا تھوڑا بہت صدقہ جو آپ کی جیب پر بھاری نہ گزرے، آپ لوگ اس کے اوپر یا اللہ یا محمد کو پڑھیں اور پھر دیکھیں معجزہ۔ اللہ پاک آپ کے رزق کو اتنا بڑھا دے گا، آپ کے رزق میں اتنی برکت اور رحمت ڈال دے گا کہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ جو روپیہ ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ والوں، یا اللہ یا محمد، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر چیز سجائی گئی ہے، رب العالمین اپنے پیارے حبیب کے لیے ہی کرتا ہے۔ تو دوستوں، آج جو عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ اتنا تیر بہدف ہے کہ اگر آپ لوگ ابھی اس عمل کو پڑھ لیں گے تو پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کا رزق آپ کی جھولی میں آ جائے گا۔ اللہ والوں، آپ کو کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے، بس ایک بار اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، بس ایک بار اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، پھر آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ لوگ 2 انڈوں پر بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں اور اللہ والوں کالے چنوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کے پاس میسر ہو اس پر یہ وظیفہ پڑھا جائے گا۔ کچھ بھی نہ ہو تو 1 گلاس پانی کا لے کر آپ لوگ بیٹھ جائیں، اس پر یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل پڑھ لیں اور پھر معجزہ دیکھیے گا۔ آپ لوگ یقین کریں، مجھے دعائیں دو گے، آپ لوگ کہو گے کہ واقعی ہماری جو پریشانیاں تھی وہ آپ نے ایک ویڈیو کے ذریعے، ایک چھوٹے سے وظیفے کے ذریعے، 1-2 منٹ کا عمل ہے، کوئی اتنا بڑا بھی عمل نہیں ہے، لیکن آپ کے پورے نصیب کو پلٹنے والی تسبیح ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو تقدیروں کو پلٹ دیتی ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 20 تاریخ تیسرے ہفتے کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل خود بھی پڑھے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ گھڑیاں، یہ لمحات سال میں صرف ایک بار آتے ہیں، بار بار نہیں آتے، اور ماہ رجب وہ عظیم مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنی خاص رحمتوں کے لیے چن لیا ہے، اور اس مہینے کو اللہ رب العالمین کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو رب العالمین کا ایک معجزہ ہے، ہمارے نبی پاک کا معجزہ ہے، اور اگر قرآن میں کسی کا ذکر آ جائے، یا تو اگر نیگیٹو کانٹیکٹ میں آیا ہے تو سب سے بڑا وہ بغیرت اور ذلیل وہی ہوگا بندہ، اور اگر پازیٹیو وے میں آیا ہے تو اس سے زیادہ عظمت والی چیز کوئی نہیں۔ تو اللہ والوں، رجب کا جو مہینہ ہے یہ پازیٹیو کے اندر آیا ہے، تو سوچے، کیونکہ یہ وہ عظیم چیز ہے، 4 مہینوں کا ذکر آیا ہے قرآن کریم کے اندر، ان میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے، اور نبی پاک نے فرمایا رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بیج بویا جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کی پلائی ہوتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، بیج بونے کا مہینہ ہے، بیج بونے سے مراد یہ کہ نیک اعمال کرو گے، اور جو ہے شعبان کا مہینہ ہے اس میں پلائی کرو گے، یعنی اس میں بھی عبادت کرو گے، اور رمضان میں تمہیں اس کا صلہ ملنا شروع ہو جائے گا، یعنی پورے سال کی کامیابیاں اور رزق آپ کی جھولی میں آ جائے گا۔ جتنی پریشانیاں، جتنی نحوستیں ہیں، سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت ہوگی۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 20 تاریخ اور تیسرے ہفتے کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ لوگوں کی یقین کریں تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں منٹوں سیکنڈوں میں حل ہو جائیں گی۔ یہ دولت کا اتنا تیز ترین عمل ہے، بس اللہ والوں پڑھنے کی دیر ہے، اور بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، کیونکہ جب آپ لوگ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح سے اس عمل کو پڑھیں گے تو اتنا فائدہ ہوگا، آپ لوگ یقین کریں حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آپ لوگ چاہیں تو اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں،
चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप इस अमल इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रजब की 20 तारीख और तीसरे हफ्ते का वास्ता हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे। हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे। जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा। हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा। वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा। उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा। उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा। और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि रजब का महीना बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हमेशा मूसलाधार बारिश की तरह बरसने को तैयार रहती हैं, बस मांगने वाला होना चाहिए। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है, सबसे पहले बावज्जू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। सबसे पहले बावज्जू हो मुसल्ले पर बैठे और मुसल्ले पर बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, यानी अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से फायदा क्या होता है, आपके गुनाहों की माफी हो जाती है। और अल्लाह वालों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं भी दिन में 70 बार इस्तगफार करता हूँ। ये कमो बेश 70 बार है, 700 की भी रिवायत है और 7000 10,000 की भी रिवायत हमें मिलती है, लेकिन सबसे कम जो रिवायत मिलती है वो 70 बार की है। अगर आप चाहते हैं कि सुन्नत जिंदा करने का भी अमल मिले, सवाब मिले और वजीफे पढ़ने का भी मिले, तो फिर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया अस्तगफिरुल्लाह, इस तरीके से 70 बार आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करके अस्तगफार पढ़ना है। यूं तो डायरेक्ट भी वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल तरीका मैं आप लोगों का बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि हमारा जो वजीफा है वो हमें फायदा नहीं दे रहा।
اللہ والوں 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ والوں بہت سے میرے ایسے بہن بھائی ہیں جو کہ رزق کی تلاش میں ہیں کہ ان کو اچھا رزق مل جائے، اچھا روزگار مل جائے، ایسا پاکیزہ اور طاہر رزق مل جائے جس کو حاصل کرنے کے بعد کبھی آپ لوگ پریشان نہ ہوں، کبھی آپ لوگوں کو تکلیفیں نہ ہوں۔ تو اللہ والوں آج ماہ رجب کی 20 تاریخ اور تیسرے ہفتے کے دن آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی۔ بس عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔
اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا کریم، اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یعنی آپ نے یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریم اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے۔ کریم کے معنی ہے وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، جو عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریم پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے بلکہ کریم بھی ہے، وہ میرے لیے بہترین رستے بھی کھولے گا۔ یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں آپ لوگوں نے یا کریموں کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریمو یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں آج صرف ایک بار یا کریم یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں یا کریم یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریم یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مرادیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی آپ نے یقین نہیں کرا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے۔ اب اللہ والوں وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیمو۔ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے،
اور آپ نے یا رحیمو کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رحیمو اور یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی رکھنے والا ہے، اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیمو یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ اب دعا بہترین انداز میں مانگیے گا۔ دعا اس طریقے سے مانگیے گا گویا اللہ رب العالمین کا آپ لوگ دیدار کر رہے ہوں۔ جب آپ لوگ دعا اچھے انداز میں مانگیں گے تو پھر آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی۔ اللہ والوں، آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی۔ اور اگر کچھ صدقے کے لیے آپ نے رکھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک مٹھی چاول یا چینی، تو اس کو پرندوں کو ڈال دیں، اپنی چھت پہ ڈال دیں، جو پرندے ہوں گے وہ اس کو کھا لیں گے اور آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ والوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی جو ننھی مخلوق ہوتی ہے وہ تسبیح اور تحلیل کر رہی ہوتی ہے، ہر وقت وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، لازمی اس عمل کو آپ لوگ کریں، خود بھی کریں، اور تھوڑا موٹا صدقہ جو اللہ والوں آپ کی جیب پہ بھاری نہ گزرے، چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کیجئے گا، کیونکہ صدقہ کرنے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے صدقہ کرنے سے اللہ رب العالمین آپ کی گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دے۔ تو دوستو، لازمی اس عمل کو کریں۔ اور اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 20 تاریخ ہے اور یہ تیسرے ہفتے کا دن ہے۔ یہ سال میں ایک بار دن آتا ہے، تو لہٰذا ضرور اس عمل کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ رب العالمین یہ وظیفہ کرنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔